أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك في جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وأخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صدق اللہ۔ فحملته، بس وہ اس کے ساتھ یعنی اس لڑکی کے ساتھ حاملہ ہو گئیں، فانفذت به مقانا قضیا، اور پھر وہ ہو گئی دور، فتو پھر وہ دور ہو گئی ایک دور کی الگ ہو گئی، بھی اس کے ساتھ مکانن ایک مکان و جگہ، قصیہ دور کی جگہ پر، جیسے مسجد اقصی دور کی جگہ تھی، قصیہ دور کی جگہ پر۔ فأجاءها المخاض فأجاءها المخاض، پھر وہ لے آیا اسے دردزا الی جذع النخلی، الی طرف جذع ایک کھجور کے تنے کی طرف، قالت اس نے کہا یا لیتنی کاش، یعنی کاش میں ہوتی، مت میں مر جاتی، قبل ھذا اس سے پہلے، وکنت اور میں ہوتی، نسیم منسیا بھولی بسری ہو چکی ہوتی، یعنی کہ مجھے کوئی میرا ذکر نہ کرتا، مجھے کسی کو یاد نہ رہتی۔ فناداہا پس پکارا اسے، من تحتہا اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی کہ بس کہ نہ، لا تحزنی تو غم نہ کر، قد جعل ربک بے شک، قد یقیناً، جعل ربک تیرے رب نے جاری کر دیا، تحتا کی تیرے نیچے سے، سریہ یعنی ایک تشمہ، وحزی اور تو ہلا، الی کی اس کو کھینچ یا ہلا اس کو، الی کی اپنی طرف، بجذع النخلہ اس درخت کے تنے کو، تساقط علیہ کی وہ گرا دے گا تجھ پر، رطباً جنیا تازہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں، فکلی وشربی پس کھاؤ سے، پس تو کھا، وشربی اور تو پی، وقری عینا اور اپنی آنکھوں کو آنکھیں ٹھنڈی کر، وَإِمَّا تَرْيَنِّي اور پس اگر، یا اما اس وقت، تَرْيَنَّ من البشری تو دیکھے کسی بشر کو، احدا کسی بھی انسان کو، فقولی پس تو یہ کہنا، انی نظرتو کہ بے شک میں نے، میں نے نظر مانی ہے، للرحمن صوما رحمان کے لیے، صوما روزے کی، فلن پس ہرگز نہیں، اکلم الیوم انسیہ میں آج بات کروں گی کسی بھی انسان سے، فاتت بھی قومها تحمل، فاتت پس وہ آئی، وہ بھی وہ لے آئی اسے، قومها اپنی قوم کو، تحمل اس کو اٹھائے ہوئے، یعنی اپنے قوم کے پاس آگے بچے کو اٹھائے ہوئے، قالوا انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، لقد جئت یقیناً تو آئی ہے یا تو لائی ہے، شیئا فریا تو بہت برے کام کے ساتھ، تو نے بہت برا کام کیا ہے، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن،
ماں کانا نہیں تھا، ماں کانا نہیں تھا، ابو کی تیرا ابو، امرا سو امرا سو برا، برا مرد، برا انسان، وما کانت اور نہ ہی تھی، امو کی تیری، تیری ماں، بغیہ کوئی بدچلن عورت، فاشارت پر اس نے اشارہ کیا، الیہ اس کی طرف، یعنی بچے کی طرف اس نے اشارہ کیا، قالو انہوں نے کہا کیف نکلم، کس طرح، کیف مانے کس طرح، نکلم ہم بات کریں، من کانا اس سے جو ہے، فی المہد صبی جو ہے گود میں یا پنگھوڑ میں، سبھی یا یعنی کہ ابھی تو وہ گود میں بچہ ہے، اس پر سے بات کیا کریں جو ابھی تک گود میں ہے۔ تو ہم جیسے ہم کل پڑھ آئے ہیں کہ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جو آیا ہے فرشتہ، اور اس نے ان سے کہا کہ تیرے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کے مجھے بھیجا، اور میں تجھے خبر دوں، اور تو پھر اس نے جب وہ اس بات پہ انہوں نے پہلے اعتراض کیا کہ کس طرح ہوگا، پھر جب انہوں نے ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اور ایسا ہی ہوگا، تو پھر یہ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر ان کو روح پھونکنے کے بعد وہ انہوں نے پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ہو گیا، اور وہ پھر اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اس کی حمل کی مدت پوری کرنے کے دوران لوگوں کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے پھر وہ بیت المقدس سے دور ایک مقام پہ منتقل ہو گئی۔ اس مقام کا نام کے لوگ کہتے ہیں کہ بیت الحم، یعنی وہ بیت الحم جو کوئی بیت المقدس سے 8 میل دور تھا، وہاں وہ چلی گئی، وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دور کے مقام بیت الحم جانے کا، اپنی اعتکاف والی جگہ سے نکل کر جانا، یہ ان کا ایک فطری عمل، یقیناً فطری عمل ہی تھا کہ نہیں بنی، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے کی بنی ہارون کی لڑکی ہے، اور پھر وہ جو خود بیت المقدس میں اللہ کی بات کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی، یقیناً حاملہ ہو گئی۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی جگہ پر ہی اعتکاف میں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کا حمل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا، تو خاندان والے نہیں بلکہ قوم کے دوسرے لوگ ان کا تو جینا دوبھر کر دیتے۔ اس لیے بیچاری شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کا حجرہ چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی، تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہو قوم کی لعنت ملامت اور عام بدنامی سے تو بچی رہیں گی۔ تو یہ خود ایک واقعہ بڑی دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اگر وہ شادی شدہ ہوتی یا شوہر ہی سے ان کے گاؤں بچہ پیدا ہو رہا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک دور کی جگہ پہ چلی جاتی، جہاں پہ اکیلی، اور کتنے مشکل حالات میں پھر ان کو رہنا پڑا وہاں پہ۔ پھر جب وہاں چلی گئی، پھر جب بتایا گیا کہ وہاں جال ہم خواہ، جب درد زا ان کو لے آیا علاج ایک کھجور کے تنے کی طرف، یعنی کھجور کے تنے کے پاس، وہ کھجور کے نیچے وہ آ گئی اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا كنت نسيا منسیا، انہوں نے کہا کہ کاش انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ یعنی ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتنی پریشان تھیں، کہ جس سے اس وقت تو سیدہ مریم کتنی پریشان تھی، موقع کی نزاکت سے اگر دیکھے تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ ان کی یہ جو الفاظ ہیں کوئی درد کی تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے، بلکہ ان کو تو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈال دیا ہے، اس سے وہ کس طرح بخیر تہذبرہ ہوں گی، حمل کو تب تک کسی نہ کسی طرح چھپا لیا، بچے کو لے کے کہاں جائیں گی۔ اس پر اس کے بعد کا فقرہ جو اس کے رشت نے کہا کہ غم نہ کر، یعنی اس بات پر واضح کر رہا ہے کہ سیدہ مریم نے یہ الفاظ کیوں کیے تھے، کیونکہ جب اتنے مشکل حالات میرا بچہ بھی پیدا ہو رہا تو لے کے جانا، تو پھر گھر میں ہے، تو انہوں نے کہا کس طرح میں جاؤں گی، کتنے مشکل حالات میں ہوگی، اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی، یعنی کہ میرا تو بولی بستی میں ہو جاتی، مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا۔ اور پھر انہوں نے فرشتے نے آواز دی فنادھا من تحتہا، غم نہ کر، اللہ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی تو غم نہ کرو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو جو منشا ہے اسی کے مطابق ہونا ہے، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں پہ ایک ان کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا، وغزی، اور یہ بھی کہا کہ فرشتے نے کہا غزی الیک بجذع نخلی، اور اس کی طرف کھجوریں جو ہے اس کے تدخ کے تنے کو تو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں جو ہے نا ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔
یعنی اپنے ان کے تو کھا بھی اور پی بھی اپنے، یعنی بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اور اگر تجھے کوئی دیکھے بنتر یعنی من البشر احدا، کوئی بھی شخص اگر تجھے دیکھے تو کہہ دو کہ فقولی انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو اپنے بچے کا، میں نے تو ایک روزہ رکھا اپنے رب کا. یعنی ان کے یہاں ایک روزہ رکھا جاتا جس میں یہ ہوتا تھا کہ نہ انسان بات کرتا تھا نہ کھاتا پیتا تھا. تو اس سے بھی یہ کہ ان کو روزہ رکھنا، پھر ان کو خود اشارہ کر دیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے. اگر کوئی نظر آئے تو پہلے ہی بتا دیا گیا، کیونکہ پتا تھا کہ لوگ آئیں گے اور ایسی باتیں کریں گے. تو ان کو جواب دینے سے ہی بچا دیا کہ کوئی جواب نہ دے، بلکہ صاف کہہ دے کہ جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا، اور کسی سے کوئی بات نہ کرے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جب اس کو جب فکلی وشربی بخیر وَإِمَّا تَرَيَنِّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور پھر اگر تو دیکھے کسی بھی آدمی کو، فقولی تو کہہ دے انی نظرت من الرحمن، فقولی میں نے کہہ دے کہ انی بے شک میں نے تو رحمان کا روزہ رکھا ہے، سوما فلاں یکلم اليوم نہ ہرگز میں کلام نہ کروں گا آج کے دن کسی بھی انسان سے. تو یہ میں نے کو بتا دیا گیا کہ یہ میں نے تو روزے کی نظر مانی ہے، اور آج میں کسی بھی انسان سے بات نہ کروں گی. پھر اس بچے کو اٹھائے فاتت بھی قوم تعمل، پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آ گئیں. بچے کو تو وہ لے کے انہوں نے آنا تھا، پھر وہاں پہ وہ قوم میں اپنے بچے کو لے کے آ گئیں. اور جب قوم والوں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر یہی ہوئی کہ بچے کو جو ہے وہ لوگوں کی گود میں، لوگوں نے جو دیکھا کہ بچے کو حیرت سے اور ملے جلے جذبات سے انہوں نے اظہار کیا، کیونکہ مریم ایک بہت ہی بڑے دینی خاندان کی بیٹی تھی. لوگوں نے ان پر نکیر کر دیکھا، مریم تو نے تو بہت برا کیا کہ ناجائز بچہ اٹھا کر چلی آ رہی ہو. یہ انہوں نے مزید ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی یہ بھی کہا کہ ہارون کی بہن، تیرا باپ تو کوئی بدکار آدمی نہیں تھا، اور نہ تیری ماں ہی کوئی زانیہ تھی. ہارون کہتے ہیں کہ ان کے نام، ان کے ایک بھائی کا نام تھا جو نیکی اور اصلاح میں مشہور، یعنی کہ ان بہت نیک شخص تھا جس کے ان کا بھائی تھا. جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نذران آیا تو وہاں کے لوگوں نے، یعنی نصارہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم یہ پڑھتے ہو یا اخت ہارون، مطلب ہے کہ یا مریم کو ہارون علیہ السلام کی بہن قرار کہا گیا ہے. حالانکہ ہارون علیہ السلام تو، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ سے اتنی مدت سے پہلے تھے، تو پھر مریم ہارون کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں. چنانچہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، تو جس پر آپ نے فرمایا یہ وہ ہارون نہیں جو موسیٰ کے بھائی تھے، بلکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ پیغمبروں اور اگلے اگلے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے. یعنی پیغمبروں میں جس طرح ہم بھی، ہمارے یہاں بھی نام رکھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں محمد بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں. نبیوں کے نام پہ ہم بھی ابراہیم نام رکھتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی لوگ بھی رکھا کرتے. تو یہ ہارون علیہ السلام کے نام پہ ان کے بھائی کا نام تھا، خود کوئی بڑا مشہور ہوگا جس وجہ سے ان کو کہا گیا. یا پھر یہ بنی ہارون سے تھیں تو ان کے قبیلے کی وجہ سے، اس قبیلے کے نام پہ بھی عرب میں یہ دستور ہے کہ قبیلے کے نام سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں قبیلے کا ایک شخص ہے، تو اس کو بھی کہہ دیتا بھائی بہن، یعنی کہ یا اخت ہارون، کہ تیرے یا اخت ہارون ما کان ابو کے مراد سو و ما کانت امی کا بغیہ فاشارت الیہ. پھر انہوں نے جو ہے خود کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. یعنی ان کو یا تو پہلے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب، تمہیں جواب دینے سے اتنے بچہ خود ہی جواب دے گا. تو یہ انہوں نے کہا، بچے نے اشارہ کر دیا اور کہا کہ لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھ لو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ اس سے کیا بات، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اسے کس طرح بات کریں جو بچہ ابھی گود میں ہے. یعنی جو بچہ ابھی گود میں ہے تو ہم اس سے کیا بات کریں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ پھر جو ہے وہ کہ شاید لوگوں سے گود میں موجود بچے سے کیسے بات کریں. تو بچے نے پھر کیا جواب دیا اور اس کے کیا جواب، اس کو ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات سے ان کو گزرنا پڑا اور کتنی مشکلات انہوں نے اٹھائیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانی بنانے کے لیے جو ہے سید عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اور ان کو کتنی انہوں نے کتنی، اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ مریم کا بہت بڑا مقام ہے کہ اتنے اونچے درجے پہ فائز تھیں کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ عورتوں میں وہ کامل جو عورتیں گزری ان میں سے وہ بھی ایک شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشکلات ہے جو بھی آزمائش کرے ان پہ ہمیں بھی پورا، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش میں نہ ہی ڈالے. اگر کوئی آزمائش آ ہی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی پورا آزمائش اترنے کی صلاحیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.